میں تو ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل ورکر یا وہ تو ہوں نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لابینگ ہو رہی ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی کا آخری دو کھیل، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت زندگی دے، لیکن ان کی یعنی یہ ایک، میں آخری تو نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، اور بھی دو وہ کھیلیں گے، مگر ایک بڑا دو کہہ لیتے ہیں اس کو. وہ بلاول بھٹو صاحب کو بنوانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے. دوسری بات جو ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے میں جو ایگریشن ہے، ایک ایگریشن جو ہے نا ان کا، وہ شاید ان کا ایک یعنی نیگیٹو پوائنٹ بنتا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب تو بالکل آرام سے، پیار سے، محبت سے، فرمانبرداری سے حکومت کریں گے. اطلاعات ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب نہایت قابل احترام اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. انہوں نے چند دن پہلے خواہش کی ہے کہ میں چاہتا ہوں اس الیکشن میں مریم آ جائے، اگلا الیکشن بے شک کوئی اور جیت جائے. تو یہ الیکشن اگر مریم آ جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہ فیصلہ، نہ میں فیصلہ کروں، نہ میری اتھارٹی ہے، نہ میں صحافیوں کا کام کو بنانا گرانا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے جدا نہیں ہو جائیں گے اگر ایسی راستہ ہموار کیا گیا؟ راستے تو جدا ہوں گے. ارے تو پھر نہیں، اچھا قاضی صاحب نہیں ٹھہر جائے. شہباز شریف صاحب کیا پھر مریم نواز صاحب کے وزیر ہوں گے یا ایم این اے رہیں گے؟ کون اگر مریم کو بنوا دیا جاتا ہے وزیر اعظم آف پاکستان الیکشن میں، تو شہباز شریف جو ان کے چچا ہیں اور پارٹی کے صدر بھی ہیں، آپ کے خیال میں وہ کون سی وزارت لیں گے؟ یا نہیں، وہ میرا تو نہیں خیال کہ وہ وزارت لیں گے. ایڈوائزر وہ پارٹی نہیں، وہ پارٹی ہیڈ کے طور پر یا کسی اور عہدے میں رہیں گے. تو حمزہ شہباز جن کی بہت زیادہ سٹرگل ہے سیاست میں، تو ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں بٹی صاحب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ، یہ فیملی ڈائنیسٹیز ہیں، یہ پارٹیاں شارٹیاں کوئی نہیں ہیں، یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. یہاں پہ نہیں جمہوریت کو اس طریقے سے یہاں پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا. ایون جو بورژوا پارٹیاں ویسٹ میں ہیں، ان میں مجھے بتائیں نا، کبھی وہ کہہ سکتا ہے رشی سونک کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بنے گا؟ اچھا، مودی کہہ سکتا ہے میرا بیٹا وزیر اعظم بنے گا؟ آپ امریکہ بھی رہے ہیں، آپ نے دنیا بھی گھومی ہے، آپ استاد بھی ہیں. اتنے ہونا نہ ہوئے کاکا تو بڑا استاد ہیں. میں وہی ہوں. نہیں، آپ ماشاءاللہ ٹیچر ہیں. کیا اوباما یا جو بائیڈن اور مودی بھی کہہ سکتا ہے کہ ضد لگا سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہی ملک کا پرائم منسٹر بنے؟ ادھر بھی پاسبلٹی ہے. وہاں کلاس رول تو ہوتا ہے، ایک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ. ایک پاورفل دو کمیٹیز ہیں، ایک ریپبلکن کی، ایک، اور میں آج آپ کو عجیب و غریب بات بتاؤں، ایک ریپبلکن کی کمیٹی ہے، ایک ڈیموکریٹس کی. پہلے تو وہ طے کرتی ہیں کہ صدر کون بنے گا. اور اگلی گال سننی ہے جو بڑی مزدار ہے کہ آپ کے جب ووٹ ہے، ووٹ سے امریکی صدر الیکٹ نہیں ہوتا، الیکٹرل کالج سے ہوتا ہے. مثلا کیلیفورنیا ہے، کیلیفورنیا میں آپ اور میں الیکشن لڑ رہے ہیں، میں جیت گیا ہوں، تو وہاں پہ جو الیکٹرل کالج کے 26 ووٹ ہیں وہ اگر مجھے ملیں گے تو میں جیتوں گا. اب مزے کی کیا بات ہے، یہ جو 26 ووٹ ہیں اگر یہ چاہیں تو ہارنے والے امیدوار کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. یہ امریکن ڈیموکریسی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جہاں پہ کوئی بندہ تیسرا اندر گھس نہیں سکتا. مطلب لیکن کم از کم اس طرح نہیں ہوتا، اتنا نیکڈلی نہیں ہوتا. میں پھر اپنا سوال دہرا دیتا ہوں شاید مجھے سمجھانے میں. جو بائیڈن کی عمر غالباً 83 یا کچھ 22 سے، ان کی خواہش جاگ بیٹھے کہ میرا بیٹا پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے، وہ بن سکتا پاسبلٹی ہے اسی اگلے الیکشن میں؟ نہیں، وہ اس طرح تو نہیں بن سکتا. لیکن تو پھر کیا امریکہ نے ترقی کیا کہ ایک بندہ سابق وزیر اعظم 3 دفعہ اپنی اگر بیٹی کو وہ صدر ہو کے، امریکن صدر ہو کے اپنے بیٹے کو پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتا، تو ادھر آپ کا ایکس پرائم منسٹر بیٹی کو بنا لے. پھر پاکستان کی سیاسی ویژن اور ترقی کو تو تعریف کریں نا. میں کسی چیز کو جواز دینے کے لیے یہ انفارمیشن آپ کو نہیں دے رہا، لیکن جو بائیڈن پر جو ایک الزام اس کے بیٹے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ چین اور اورے پرے ٹھیکیاں دے وچ ابا جان کی آشیرواد تھی. لہٰذا جہاں یہ نظام ہے وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے، مگر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح وطن عزیز میں ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اوباما صدر امریکہ بھی ہو اور ساتھ وہ ڈنمارک میں نوکری بھی کر رہا ہو. مطلب اینج نہیں پہ ہی ہوتے. اے کہنا چاہتے ہو نا قاضی صاحب، آپ نا نوکری کو برا سمجھتے ہیں. اقامہ ہمارے حکمران لیتے ہیں کہ وہ جو اپنا پیسہ سرکل آف شور کمپنیوں میں ڈالنا نا، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. اقامہ تنخواہ کے نہیں لیتا. ماشاءاللہ اتنے بڑے شخصیات، خواجہ آصف صاحب، محترم نواز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، انہیں کامے کی ضرورت ہے. ڈو یو تھنک یہ اتنا کی کریں گے؟ لیکن وہاں سے جو پیسہ آپ سرکل کریں گے، آپ کی حکومت سے پوچھ نہیں سکتی. اور ادھر آف شور کمپنیوں سے آپ 5 فلیٹ خرید لیں، ہوٹل خرید لیں، کوئی پراپرٹی بنا لیں. تو دیکھیں ہر چیز میں ہمیں بدنیتی نہیں دیکھنی چاہیے. ان کا خیال تھا کہ میں بیرون ملک لوگوں کو روزگار دوں. اقامہ اوپر سے حدیبیہ پیپر مل، بعض آپ جیسے صاحب علم، وکلا، آئینی ماہرین، صحافی کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن ان کا ختم ہو گیا نا. تو پاکستان میں یہ دیکھیں
کچھ معجزات ہوتے ہیں. بٹی صاحب میرا آپ سے سوال بھی ہے، اور سوال چونکہ نازک اس لیے ہے کہ جس ہستی کے حوالے سے ہے وہ آپ سے بھی اور ہم سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. یہ نئی پی ٹی آئی جہانگیر ترین صاحب کی کس قدر پاپولیرٹی کم کر سکتی ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں قائد صاحب، بینگ اے جرنلسٹ، ابھی تک آج اس وقت تک 29 تاریخ بروز پیر کہہ لیں، نقصان تو نہیں ہے نا، اور 7:25 ابھی تک جب تک عمران خان باہر ہے کچھ نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جہانگیر ترین صاحب میرے بہت ہی پیارے قابل احترام ہیں اور اچھے انسان ہیں، ان کی آج کل بہت زیادہ سٹنگ بھی ہو رہی ہے. بادی النظر میں آج کے حالات تک وہ 14 جماعتیں مل کے اگر الیکشن نہیں کرا رہی، کوئی تو وجہ ہوگی، بے خودی بے سبب نہیں. میں سوال کو دوبارہ دہراتا ہوں، یہ جتنی اوپر سے سیکنڈ ٹیر آف لیڈرشپ جو ہے اس نے اپنی پارٹی چھوڑی ہے، اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے ان کے پاس چلے جائیں سو وٹ وہ اس سیاست کا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کاکا سارا پنڈ مر جائے تو چودھری نہیں ہونا. دیکھیں گزارش یہ ہے، ایک کڑوا سچ ہے، نون لیگ کا ووٹ بینک ہے، کسی کو پسند ہو نہ ہو. پیپلز پارٹی کا سندھ کی حد تک ہے. عمران خان کا حقیقت ہے چاروں صوبوں میں ووٹ ہے. ووٹ نہ فواد چودھری کو ملا تھا، نہ مجھے لاہور کے ٹکٹ ہولڈروں کا بھی نہیں پتا. ٹکٹ ہولڈروں کا یہ جو آپ ضمنی انتخابات کی بات کر رہے ہیں جو پنجاب میں ہوئے تھے، پنجاب میں نہیں، اب جو ہونے تھے 14 مئی کو جسے نہیں کرایا جو نہیں ہوئے، اچھا نہیں ہوئے، تو ان کا بھی نہیں پتا. تو میں لا تعداد لوگوں سے ملا جان کے، میں نے کہا سناؤ کیا ہو رہا ہے الیکشن؟ کہتے ہو رہا ہے الیکشن. تو میں کہا ووٹ کس کو دینا ہے؟ کہتے عمران خان کو. میں کہا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ کہتے پتہ نہیں. اب اس سوچ، لیکن اب تو ووٹ کینڈیڈیٹ جو ہے اس نے ٹکٹیں واپس کر رہے ہیں. نہیں، اب تو وہ الیکشن ہی نہیں ہو رہے. میں جب 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، جب ٹکٹیں تقسیم کی جا رہی تھی، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. آج اس وقت کل ہو سکتا ہے عمران خان مقبولیت کا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے. سیاست میں تو کوئی یقین نہیں ہے. اگر 10 اپریل 2022 سے ایک سال پہلے جائیں تو عمران خان کی مقبولیت بہت نیچے تھی، لوگ کہتے ہیں ان کا سیٹ نہیں لیں گے. لیکن آج اس وقت تک میرا خیال ہے پی ڈی ایم عمران خان کو جب تک کسی بھی خدشہ ہے سزا نہ ہو جائے اور بالکل انہیں میڈیا سے آف نہ کر دیا جائے، الیکشن کا رسک نہیں لیں گی. یہ میری اسیسمنٹ ہے. کل کیا ہوگا، جو ہوگا ہم اس کے مطابق لوگوں کو آگاہ کریں گے. بڑی صاحب یہ بھی ہے کہ بہت خاص معتمد جو ہیں عمران خان صاحب کے، وہ بھی کچھ سرپرائز دینے والے ہیں اور وہ بھی جہانگیر ترین صاحب سے رابطوں میں ہیں. یار قاضی صاحب، کچھ شہر دے لوگ بھی پاگل سن پر سانو مرن دا شوق نہیں. فی الحال میری عرض یہ ہے، 13 جماعتیں 2018 کے الیکشن کو دھاندلی کہتے رہے. آصف علی زرداری صاحب کہتے رہے کہ نہیں؟ قاضی صاحب اب میں کھل کے کہا انہوں نے، ہر جگہ کہا. محترم نواز شریف صاحب کہتے رہے، بالکل. مریم نواز صاحبہ کہتی رہی، مولانا فضل الرحمان کہتے رہے. کیا ڈیمانڈ تھی اس وقت؟ دوبارہ الیکشن. کیا ڈیمانڈ تھی؟ دوبارہ الیکشن. پی ڈی ایم کے جتنے بھی جلسے ہوئے جو ہم تقریریں نہیں دکھا سکتے، اس میں کیا ڈیمانڈ ہوتی رہی؟ وہ استعفے مانگ رہے تھے اور دوبارہ الیکشن. تو اب کرا دیتے نا الیکشن. 13 مہینے ہوئے آئے ہوئے. اگر 18 میں یہ ساری اسمبلی جعلی تھی بقول ان کے، میں نہیں کہہ رہا، 13 مہینے میں پھر الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ پہلے 13 مہینے تو آپ جلوس نکالتے رہے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. اسی اسمبلی کا وزیر اعظم بننے سے اسمبلی اصلی ہو گئی.